فرض کیجئے کہ نفس انسانی یعنی وہ لطیفہ ربانی جس کا ذکر ما قبل میں کئی بار ہو چکا ہے، اپنے ملک اور دارالحکومت میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بدن اس کی مملکت، اس کا مستقر، اس کا دارالحکومت، اور اعضاء اور جوارح کی حیثیت وہ ہے جو شاہی عملے کے ارکان کی ہوتی ہے۔ قوت عقلیہ اس کا مخلص مشیر اور عقلمند اور خیرخواہ وزیر ہے۔ غضب اس کا باڈی گارڈ اور کوتوال شہر ہے۔ دشمنوں سے بادشاہ کی حفاظت اس کے فرائض میں شامل ہے۔ شہوت اس کا وہ بد خلق ملازم ہے جس کے ذمے اہل شہر کے لیے کھانے کا نظم کرنا ہے۔ یہ شخص انتہائی جھوٹا، فریبی، دھوکے باز اور خبیث ہے۔ بظاہر خیرخواہ نظر آتا ہے لیکن اس کی خیرخواہی کے پردے میں زہر ہلاہل اور سم قاتل ہے۔ مخلص وزیر کی رائے اور تدبیر سے اختلاف کرنا اس کی عادت ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ اس کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ اس صورت میں اگر بادشاہ اپنے وزیر کی تدابیر پر عمل کرے، اس سے مشورے حاصل کرے اور اس خبیث غلام سے اعراض کے ذریعے یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے حق میں اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے، نیز کوتوال شہر کی بھی تادیب کرے کہ وہ اس بد باطن غلام اور اس کے تابعین پر نظر رکھے۔ اگر وہ کسی غلط کام میں مشغول ہو تو انہیں سزا دے۔ امید یہی ہے کہ اس صورت میں غلام سرکشی نہ کر سکے گا اور بادشاہ کا مغلوب اور محکوم رہے گا، اور حکومت نہایت عدل اور نظم کے ساتھ چلے گی۔ اس طرح اگر نفس اپنی عقل سے مدد حاصل کرتا رہے اور کبھی غضب کے محافظ کے ذریعے شہوت کے غلام پر کاری ضرب لگاتا رہے اور کبھی غضب کے غلبے کو کم کرنے کے لیے شہوت سے مدد چاہتا رہے تو اس کے قوی اعتدال پر رہیں گے، اخلاق بہتر رہیں گے۔ اور اگر اس طریقے سے اعراض کرے گا تو ان لوگوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم۔ ترجمہ: سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنے خدا یعنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کے باوجود سمجھ کے گمراہ کر دیا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ ترجمہ: اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ نفس کو شہوت کے فریب سے دور رکھنے کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ: اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ غضب اور شہوت کو ایک دوسرے پر مسلط کرنے کی کیفیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ثمرات کا تذکرہ ریاضت نفس کے باب میں آئے گا۔